بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 سے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سواء السبیل کے بارے میں پڑھا، اور سواء السبیل کے بارے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ سواء السبیل وہ راستہ ہے جو ہم قرآن سے جڑنے کے بعد ہی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر ہی ہم سواء السبیل پر چل سکتے ہیں۔ ادروائز دنیا کی کتنی زیادہ تعلیم ہمارے پاس ہو، ہم عقل کل ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس دنیا کی اپس اینڈ ڈاؤنس کو، اس دنیا کے جو بھی چیلنجز ہیں ان کو ہم کبھی بھی ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے کامیابی کے ساتھ۔ ہم ایک طرف سے کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہم دوسری طرف سے ناکام ہو جائیں گے۔ ہم خود کامیاب ہو جائیں گے لیکن جب کامیابیوں کی سیڑھیاں عبور کرتے کرتے اپنی آخری ایج کی منازل پہ پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے وہ تو آج ہم سے بہت دور ہیں، دین سے بھی بہت دور ہیں، اپنے رب سے بھی بہت دور ہیں۔ تو ہم تب ہی اللہ سے مکمل طور پر جڑ سکتے ہیں اور سواء السبیل پہ بہترین انداز میں چل سکتے ہیں جب ہم قرآن کا دامن اور سنت کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام لیں۔ آپ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ تو سورۃ المائدہ میں زیادہ جو ہے وہ ہم نے شروع سے پڑھا کہ اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہے، بار بار کبھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے تو کبھی نصارہ کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے متعلق بتا رہا ہے کہ عیسائیوں نے ابتداً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو انسانیت اور الوہیت کا مرکب قرار دے دیا کہ وہ بیک وقت انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ سب کر کے جو غلطی کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ کی حقیقت ایک معمہ بن کر رہ گئی، جسے ان کے علماء نے لفاظی اور قیاس آرائی کی مدد سے حل کرنے کی جتنی کوشش کی اتنے ہی زیادہ الجھتے چلے گئے۔ ان میں سے جس کے ذہن پر اس مرکب شخصیت کے جزو انسانی کا غلبہ ہوا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے اور 3 مستقل خداؤں میں سے ایک ہونے پر زور دیا، اور جس کے ذہن پر جزو الوہیت کا زیادہ اثر غالب ہوا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جسمانی ظہور قرار دے کر عین اللہ بنا دیا اور اللہ ہونے کی حیثیت ہی سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی۔ ان کے درمیان ایک بیچ کی راہ جنہوں نے نکالنی چاہی، انہوں نے سارا زور ایسی لفظی تعبیریں فراہم کرنے میں صرف کر دیا جن سے مسیح کو انسان بھی کہا جاتا رہے اور اس کے ساتھ خدا بھی سمجھا جا سکے، اور اللہ اور مسیح الگ الگ بھی ہوں۔ تو یعنی وہ خود بھی کنفیوز ہیں، وہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں نا، ان کے علماء بھی کنفیوز ہیں اور انہوں نے آگے سے اپنی قوم کو بھی کنفیوز کر دیا، ان میں سے کوئی بھی کسی ایک رائے پر قائم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے جس کو آپ لوگ دیکھ کے تو اتنے زیادہ آپ اس سے متاثر ہو گیا کہ آپ نے اس کو اللہ قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے اس طرف کہ حضرت عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کی جو اعجازی پیدائش تھی نا، اور ان کے اخلاقی کمالات اور محسوس معجزات کو دیکھ کر جو لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، وہ دراصل نہایت نادان ہیں۔ مسیح تو اللہ کے بے شمار عجائب تخلیق میں سے محض ایک نمونہ ہے، جسے دیکھ کر ان ضعیف البصر لوگوں کی نگاہیں چندھیا گئیں۔ اگر ان لوگوں کی نگاہ کچھ وسیع ہوتی تو انہیں نظر آتا کہ اللہ نے اپنی تخلیق کے اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نمونے پیش کیے ہیں، اور اس کی قدرت کسی حد کے اندر محدود نہیں ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی، ان سے یہ لوگ متاثر ہو گئے اور دینے والے کو بھول گئے۔ اور اگر یہ تھوڑے سے بھی ان کی نگاہوں میں وسیع نظری ہوتی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے معجزے، آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے، اور صرف اپنے ایک عام انسان کی پیدائش پہ اگر غور کریں کہ وہ کون سا خون کا پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اس خون کے لوتھڑے کے اندر کہاں سے ہڈیاں آ جاتی ہیں، اور یہ آنکھوں کی جو تہیں ہیں، اور کانوں کے جو پردے ہیں، اور جو دل کے والز ہیں، اور ایک ایک جو ہماری باڈی کے اندر ایکیوریٹ ایک ریشو ہے ہر چیز کی، یہ کون سی ذات ہے جس نے پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انتہائی محدود نظر ہے ان لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی حد کے اندر محدود نہیں، بس یہ بڑی بے عقلی ہے کہ مخلوق کے کمالات کو دیکھ کر انہی پر خالق ہونے کا گمان کر لیا جائے۔ دانش مند وہ لوگ ہیں جو مخلوق کے کمالات میں خالق کی عظیم الشان قدرت کے نشانات دیکھتے ہیں اور ان سے ایمان کا نور حاصل کرتے ہیں۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کے ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بھی آیت کا اختتام کرتا ہے نا، تو ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جلال اپنا دکھاتا ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو پھر تمہارے جتنے بھی یہ اختلافات ہیں نا، وہ ان سب کا جو ہے نا قضیہ چکا دے گا اور سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے گا۔ تمہارے جتنے بھی باطل گمان ہیں یا جو تم نے خود سے من گھڑت باتیں کی ہوئی ہیں حق کو پہچاننے کے باوجود، اللہ ان سب کا تمہیں کھول کے بتا دے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ پھر کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ جیسی ایک اعجازی پیدائش پر قادر ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان اور زمین پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں، اختتام آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پہلے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجنے پر قادر تھا نا، اسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدمت پر مامور کیا ہے، اور وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بشیر اور نذیر بھی ہیں، اگر ان کی بات تم نے نہ مانی تو یاد رکھو کہ اللہ قادر اور توانا ہے، اور ہر سزا جو وہ تمہیں دینا چاہے وہ بالآخر تمہیں دے کر رہے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔
یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرمانروا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو اب یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس عظمت گزشتہ کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کسی زمانے میں ان کو حاصل تھی۔ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان کی قوم میں پیدا ہوئے، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بعد مصر میں ان کو بڑا اقتدار نصیب ہوا، اور مدت دراز تک یہی اس زمانے کی مہذب دنیا کے سب سے بڑے فرمانروا تھے، اور انہی کا سکہ مصر اور اس کے نواح میں رواں تھا۔ عموماً لوگ بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن اس مقام پر تصریح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ عروج حضرت موسیٰ سے پہلے گزر چکا تھا، جسے خود حضرت موسیٰ اپنی قوم کے سامنے ان کے شاندار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام کا دور کتنا شاندار دور ہے۔ پوری سورہ یوسف جو ہے وہ موجود ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سال پہلے بنی اسرائیل مصر میں کس طرح وہ پس رہے تھے، فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کو وہاں لے کے گیا اور کس طریقے سے ان کو ایک غلام سے ایک بادشاہ بنایا، اور اس قوم کو بنی اسرائیل کے ظلم و ستم، اور اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر بادشاہت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی ان کی عظمت رفتہ کو یاد کروا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام پلٹو گے۔ تو اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہ چکی تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد فرمایا اور حکم دیا کہ جا کر اسے فتح کر لو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سرزمین تھی فلسطین ہی تھی نا، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہیں پہ رہتے تھے، اور پھر حضرت یوسف جو ہیں وہ مصر گئے، اور پھر یہ بنی اسرائیل جو ہے مصر میں کافی عرصہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے نصیب میں وہ زمین لکھ دی کہ اب وہ وطن وہ تمہارا ہے، تم وہاں واپس جا سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں اس سرزمین میں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن پیچھے نہ ہٹنا ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ اور حضرت موسیٰ کی یہ تقریر اس موقع کی ہے جب کہ مصر سے نکلنے کے تقریباً 2 سال بعد آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے دشت فاران میں خیمہ زن تھے، اور یہ بیابان جزیرہ نمائے سینا میں عرب کی شمالی اور فلسطین کی جنوبی سرحد سے متصل واقع ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو 2 لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تھی، تو وہ جو لوگ جباروں سے ڈر رہے تھے ان کے درمیان یہ 2 لوگ بھی تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو ان 2 لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والوں اور بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو قصہ ہے نا، اس کی تمام تفصیلات بائبل کی کتاب گنتی اور استثناء اور یشوع میں ملتی ہیں۔
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے دشت فاران سے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو فلسطین کا دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ یہ لوگ 40 دن دورہ کر کے وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے قوم کے مجمع عام میں بیان کیا کہ وہاں واقعی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان پر حملہ کریں۔ وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے، یعنی ان کے سامنے ہم بہت چھوٹی سی مخلوق لگ رہے تھے اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ یہ بیان سن کر سارا مجمع چیخ اٹھا کہ اے کاش ہم مصر میں ہی مر جاتے، یا کاش اس بیابان میں ہی مرتے۔ خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کروانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم واپس مصر کو چلے جائیں؟ اب دیکھیں بنی اسرائیل کا یہاں پہ رویہ کیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ عام ہمارے اندر بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، جب آسانیاں ہوتی ہیں تو ہم بڑی اللہ تعالیٰ کی بھی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں اور حالات سے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہر طرح سے ہم پھولے نہ سما رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اگر ہمیں ان نعمتوں کے درمیان میں کوئی اللہ کی راہ میں کچھ تھوڑا بہت تنگی آ جائے، کچھ آزمائش آ جائے، تو پھر ہمارے لیے کس طرح ہم اللہ سے بھی شکوہ کناں ہو جاتے ہیں اور ان حالات سے بھی شکوہ کناں ہو جاتے ہیں، حالانکہ حالات تو اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کے لاتا ہے، کبھی اچھے اور کبھی برے۔ تو وہ جو رب خوشیاں دیتا ہے نا، وہی آزمائشیں بھی دیتا ہے۔ تو پھر دونوں موقعوں پہ صبر اور شکر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ اس پر ان 12 سرداروں میں سے جو فلسطین کے دورے پر بھیجے گئے تھے 2 سردار یوشع اور کالب اٹھے اور انہوں نے اس بزدلی پر قوم کو ملامت کی۔ کالب نے کہا چلو ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کریں۔ پھر دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ خدا ہم سے راضی رہے تو ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، فقط اتنا ہو کہ تم اللہ سے بغاوت نہ کرو، ورنہ اس ملک کے لوگوں اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو۔ مگر قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا، اب یوشع اور کالب کے سوا اس قوم کے بالغ مردوں میں سے کوئی بھی اس سرزمین میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ یہ قوم 40 برس تک بے خانما پھرتی رہے گی، یعنی صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سٹے صرف 2 سال کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین میں بھیجنا تھا، لیکن اپنی کاہلی کی وجہ سے، اپنی بزدلی کی وجہ سے، اپنی سہل پسندی کی وجہ سے، اپنی آرام طلبی کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان پہ پھر ذلت مسکنت تھوپی، اور پھر یا کہ اسی صحرا میں یہ رہیں گے 40 سال۔ تو اب یہ قوم 40 برس تک بے خانما پھرتی رہے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سے 20 برس سے لے کر اوپر کی عمر تک کے سب مر جائیں گے، اور نئی جوان ہو کر نسل جب اٹھے گی تب انہیں فلسطین فتح کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ چنانچہ اس فیصلہ خداوندی کے مطابق بنی اسرائیل کو دشت فاران سے شرق اردن تک پہنچتے پہنچتے پورے 38 برس لگ گئے۔ اس دوران میں وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے، کیونکہ ایک غلام قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلام نسل کے لیے پھر اب جب آپ کا ذہن غلام ہو جائے نا، تو پھر آپ کا جسم آزاد بھی ہو جائے نا، تو آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اس کی اکثر ایک دیکھا ہوگا کہ جانور کے گلے میں جب یا پاؤں کے ساتھ جب زنجیر باندھی جائے نا، تو دوسری طرف سے وہ کھلا ہوا بھی ہو، لیکن کیونکہ اس کا ذہن جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ غلام ہو چکا ہے یا ذہن قید ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے موو نہیں کرتا۔ تو یہ بنی اسرائیل بھی ایسی ہی ایک ذہنی طور پہ غلام اور قید اور مفلوج قوم بن چکی تھی۔ تو اس دوران پھر وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے۔ شرق اردن فتح کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین کو فتح کر سکیں۔
تو جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اس پر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعہ کا جو بیان کیا ہے اس کی غرض صاف سمجھ میں آتی ہے کہ قصے کے پیرائے میں دراصل بنی اسرائیل کو یہ جتانا مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی، تحریفات اور پست ہمتی سے کام لے کر جو سزا تم نے پائی تھی، اب اس سے بہت زیادہ سخت سزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کر کے پاؤ گے۔ تو لیکچر ہمارا کافی لمبا ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس قصے کے اختتام کے ساتھ ہی ہم اپنے لیکچر کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 26 تک آج ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں اپنی طرف سے برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھنے اور سمجھانے میں برکت ڈالے اور ہم کبھی بھی قرآن کے علم کو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔